بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو گندم کی فصل میں بوران کا استعمال ہے یا اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ ہمارے مختلف کاشتکاروں نے بجائی کے وقت اگر بوران کا استعمال نہیں کیا تو وہ اب بوران کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو آج اس پر بات کرنے لگے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی زراعت کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو کاشتکار بھائیو جنہوں نے گندم کی بجائی 1 نومبر سے شروع کی تھی، تو آج 20 جنوری تک ان کی جو فصل ہے وہ 80 دن کی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو 75 سے 85 دن کا جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ دورانیہ بہت اہم ہوتا ہے گندم کی فصل کے لیے، کیونکہ اگر ہم ان 10 دنوں میں اگر بوران کا سپرے کر دیں تو اس سے ہماری تقریباً 10 من پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کہ کن زمینوں میں بوران کی کمی ہوتی ہے یا بوران کا سپرے کرنا زیادہ بہتر ہے یا زمین میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کاشتکاروں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بوران کے سپرے کے ساتھ NP کے سپرے یا دوسرے جو زرعی ادویات ہیں ان کو بھی مکس کر کے سپرے کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف سوالات تھے، آج اس پر نظر ڈالیں گے، کیونکہ ہماری نظر میں گندم کی جو ہماری مجموعی پیداوار ہے یا ہماری جو اوسط پیداوار ہے اس میں 2 چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو سٹوں میں دانوں کی تعداد کتنی ہے، دوسرا 1000 دانے کا وزن کتنا ہے۔ تو اس سب میں جو بوران کا عمل ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے اس میں بڑا اس کا عمل دخل ہے۔ اگر بوران کی کمی ہو جائے تو اس میں جو سٹے ہے اس میں دانوں کی تعداد کم بنے گی، کیونکہ جب دانوں کی تعداد سٹے میں کم ہوگی تو اس سے جو ہماری مجموعی پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ بوران کی ضرورت کب ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم بجائی کرتے ہیں، بجائی سے لے کر کراپ کی میچورٹی تک اس میں 3 مراحل آتے ہیں۔ ایک تو جو ہم پہلا پانی لگاتے ہیں 21 دن بعد، اس میں وہ تاج نما جڑوں کا بننا، دوسرا شگوفہ سازی اور تیسرا بوٹنگ سٹیج۔ ان تینوں سٹیجوں پر جو ہے وہ بوران کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جو یہ بوٹنگ سٹیج یعنی جو گوب کی حالت ہے اس پر بوران کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال ہوگا کہ پہلی 2 حالتوں پر بھی بوران کی ضرورت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی 2 حالتیں ہوتی ہیں تاج نما جڑوں کا بنا یا شگوفہ سازی، اس پر اگر ہم نہ بھی استعمال کریں تو جو اس کی کمی ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی۔ جو بوٹنگ سٹیج ہے اس پر ہم اگر بوران کا استعمال نہیں کرتے تو اس کی کمی ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ تو اس میں وجہ کیا ہے کہ بوٹنگ سٹیج پر اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب کراپ اپنی میچورٹی ایک حد تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد دانے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس میں پولینیشن یعنی فرٹیلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں، جیسا کہ اگر عورت ایک پریگننسی کے دور میں گزر رہی ہوتی ہے تو اسے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا جاتا ہے اس کی خوراک بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی نر اور جب مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اس میں بوران کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اگر بوران کا کردار دیکھا جائے تو اس کا کام ہے کہ وہ پولن ٹیوب کو بنانا، اس کی جو وائبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنا۔ جس طرح انسانوں کا مطلب ہے شراب پینا، سموکنگ کرنا، تو اس سے جو سپرم ہوتے ہیں وہ اس کی وائبلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، مطلب ہے جو زندہ جرثومے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، پھر اولاد کے نہ ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بوران کی کمی ہوتی ہے وہاں نر اور مادہ کا جو ملاپ ہوتا ہے، جو پولن ٹیوب ہے یا اس کی وائبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ صحیح طریقے سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو سٹے کے اندر دانوں کی تعداد کم رہ جائے گی، جس سے پیداوار کم ہوگی۔ اس کے علاوہ جب پودا جو اپنی جو میچورٹی ہے وہ پوری کر لیتا ہے، گروتھ ہو، تو اب وہ اس نے خوراک کو اپنے جو اوپر فلیگ لیف ہوتا ہے اس تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جو جھنڈا پتا ہوتا ہے یا اس سے جو نچلے والا پتا، اس کا کام ہوتا ہے کہ سٹے تک خوراک کو پہنچانا۔ اسی طرح اگر بوران کی کمی نہیں ہوگی تو اس سے جو خوراک ہے وہ زیادہ دانوں میں منتقل ہوگی، اس سے دانوں کا جو وزن ہے وہ بڑھے گا۔
اس طرح اگر جب فرٹیلائزیشن یعنی نر اور مادہ کا ملاپ صحیح طریقے سے ہوگا، اس سے جو دانوں کی تعداد ہے وہ زیادہ بنے گی، جس سے پیداوار زیادہ آئے گی۔ اس طرح اگر ہم بات کریں کہ بوران کی کمی کن زمینوں میں آتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹ ہیں اس کے حوالے سے پہلا نمبر ہے زنک کا، اور دوسرے نمبر پر آتی ہے بوران۔ ایک تو ایسی زمینیں جو ریتلی ہیں، وہاں بوران کی کمی ہوگی۔ دوسری ایسی زمینیں جن کی پی ایچ 6 سے کم ہوتی ہے اور ہم مسلسل وہ تیزابی کھاد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بوران استعمال نہیں ہوتی، وہاں پودوں کو پھر بوران کی ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سالٹ افیکٹڈ زمینیں ہوتے ہیں، ان کے اندر بوران تو موجود ہوتا ہے، مگر وہ پودوں کو جو دستیابی حالت ہوتی ہے اس میں وہ نہیں ہوتا، وہ پودے آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یا ایسی زمینیں جن میں نامیاتی مادے کی کمی ہو، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ایسا زیادہ تر زمینیں ایسی ہیں جہاں نامیاتی مادے کی کمی ہوتی ہے۔ یا پھر جو ہمارے موسمی حالات ہیں، اس میں ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% ہو، دوسری بارشوں کا سلسلہ ہو، مطلب سورج کئی دن نہ نکلے، اور پھر ٹمپریچر ڈاؤن ہو، تو اس میں جب زمین کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو کیونکہ اس نے پانی کے ساتھ حل ہو کے پودے کی طرف آنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ٹمپریچر ڈاؤن رہتا ہے اور اوپر سے جو مائسچر لیول ہے وہ بھی، تو پھر وہ پودے آسانی سے اسے جو زمین سے نا وہ اپ ٹیک نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر یہ پتوں کے اندر موجود بھی ہو تو اس میں موبیلٹی کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو نئے پتے نکل رہے ہیں یا جو سٹا نکل ہے اس کی طرف موو کر جائے۔ تو اسی طرح آپ کو جو نئے پتے بن رہے ہوتے ہیں، اس سے سٹا نکل ہوتا ہے، اس پر اس کی کمی کی علامات واضح نظر آتی ہیں۔ تو اگر آپ کی ریتلی زمین ہے تو وہاں آپ کوشش کریں کہ اس کے 3 سپرے کریں۔ ایک تو جب آپ کا وہ شگوفے بنا رہی ہو اس وقت، دوسرا پہلے سپرے کے 15 دن کے وقفے کے بعد آپ سپرے کریں، تیسرا آپ جب آپ کی وہ فصل 80 دن پر پہنچ چکی ہے اس وقت آپ سپرے کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک شگوفے کے ساتھ جو شگوفے بنا رہے ہیں اس وقت ایک سپرے کریں، اور دوسرا آپ جب وہ آپ کی فصل 80 دن پر پہنچ گئی ہو اس وقت آپ اس کا وہ سپرے کریں۔ اسی طرح اگر آپ اسے زمین میں ڈالیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہمارے کلر والی زمین ہے وہاں آپ نے قطن زمین کے اندر نہیں ڈالنا، اس کا آپ نے سپرے ہی کرنا ہے۔ اس طرح ہماری جو بھاری میرا زمینیں ہوتے ہیں ہلکی، تو وہاں آپ اسے بجائی کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدھ اس کا سپرے کر دیں تو وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اسے فاسفورس کھادوں کے ساتھ استعمال کریں گے تو فاسفورس اور پوٹاش ان کا جو اپٹیک ہے وہ اس سے بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ کیونکہ دوسری جو اس میں بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کہیں بوران کی کمی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ، اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی زمین کا یا تو تجزیہ کروا لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے، یا پھر آپ ایک اچھے پروگریسو فارمر ہیں تو پھر آپ وہ پتوں کا تجزیہ کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بوران کی کمی ہے یا نہیں، یا پھر آپ لیول ایسا سلیکٹ کریں کہ اس کی زیادتی کے چانسز ہی نہ ہوں۔ اس طرح پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم بوران کے ساتھ NPK کا سپرے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بوران کے ساتھ پوٹاش کا سپرے کر دیں، مطلب جس طرح وہ کے لیف ہے، اگر 2 کلو گرام وہ اور ساتھ میں سولیو بور 2 سے 250 گرام، اگر ان کو ملا کر سپرے کر دیا جائے تو آپ اپنی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 10 من تک بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر سوال آتا ہے کہ کیا ہم جو فنگی سائڈ ہے یا کوئی ہربی سائڈ وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ہربی سائڈ ایسی ہوتی ہیں جو سٹریس دیتی ہیں۔ تو کیونکہ اگر یا تو پھر آپ ایک ٹیسٹ کر لیں کہ دونوں کی برابر مقدار لے کے اسے پانی میں حل کر کے کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے رکھ دیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی وہ پھوٹے یا جو وہ اوپر سے کوئی تہہ نہیں بنی، جس طرح دہی پھٹ جاتے اس طرح کی کوئی نہیں بنا محلول، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے سپرے کر سکتے ہیں۔ مگر اس میں چانسز یہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فصل کو نقصان نہ دیں تو وہ ایک دوسرے کی جو فائدہ ہونا تھا اس کو کم کر سکتے ہیں، یا فصل کو نقصان نہ دینے کی بجائے جو اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بوران کا سپرے ہے
وہ آپ کر کے اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 10 من فی ایکڑ کے حساب سے بڑھا سکتے ہیں۔